دوستوں، ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے، جو ملک چلا رہا ہوتا ہے، صوبہ چلا رہا ہوتا ہے، منسٹری چلا رہا ہوتا ہے، کوئی کارپوریشن چلا رہا ہوتا ہے، اس کا رویہ اپنے ساتھ کام کرنے والے، میں لفظ ورکر یوز نہیں کر رہا، میں لفظ کولیگ یوز کر رہا ہوں، جو اس کے کولیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو اس کا رویہ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کارپوریشن کا، اس منسٹری کا، اس صوبے کا، اس ملک کا فیوچر ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اگر وہ عزت اور رسپیکٹ دیں گے تو وہ آپ کی کمپنی، کارپوریشن، ملک اور صوبے کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں پر جو آپ کا ویژن ہوگا یا جو آپ خواب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت پچھلے 3 دن سے جو ٹویٹر پر سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ مریم نواز کے پنجاب میں یا عید کے دنوں میں صفائی پر ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ صفائی جو عید کے دنوں میں ظاہر ہے جب آپ قربانی کرتے ہیں تو بہت زیادہ یہ ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اتنی اگر گرمی میں صفائی جلدی نہیں ہوگی تو ایک جو بدبو ہے اور کچھ بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہو جائے گا۔ اسی چیز کو بھانپتے ہوئے مریم نواز صاحبہ نے اپنی پوری کی پوری ٹیم کو، منسٹر سمیت جو ہے ان کو الرٹ کیا اور پہلے سے ایک پلان کیا کہ پورا پنجاب جو ہے اس کا ہر کونا کونا، شہر، گھر، گاؤں، نگر صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو اپنی ٹیم کا انتخاب کیا، بہترین ٹیم کا انتخاب کیا۔ اچھا، اس میں منسٹر سے لے کر سڑک پر جھاڑو پھیرنے والے، سڑک پر سڑک دھونے والے جو کہ وائپر سے سڑک دھو رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، اس میں وہ تمام جو عملہ تھا ان کے ساتھ تھا۔ اب منسٹر سے لے کر جب وائپر چلانے والے یا جھاڑو پھیرنے والے سڑک کنارے کے ایک ایک بندے کو مانیٹر کیا جا رہا ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے میرے صوبے کی وزیر اعلیٰ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے جو میں کام کر رہا ہوں۔ ڈرون حملوں تک استعمال کیے گئے کہ کسی جگہ پہ کوئی ایسی لاشیں یا کوئی ایسا فضلہ رہ نہ گیا ہو جس سے بدبو اور بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہو۔ ایک ایک جگہ سے اٹھایا گیا، لوگوں کو اسپیشل اس پہ گائیڈ کیا گیا، لوگوں کو اس کے لیے اسپیشل پلاسٹک کے بیگ دیے گئے کہ آپ اپنا جو جانور حلال کریں گے اس کا جتنا بھی جو ہوگا وہ اس بیگ میں اٹھا کر رکھیں تاکہ جو لوگ آئیں اور اس کو اٹھانے کے لیے آئیں ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ وہ پھر ایسا ہی ہوا۔ مریم نواز صاحب کی اس دانشمندانہ جو 4 دن کی 3 دن کی کمپین تھی، اس میں پورے شہر بھی صاف ہوئے اور وہ تمام گندگی جو پھیلنی تھی وہ بالکل نہیں پھیلی، نظر ہی کسی جگہ پہ نہیں آئی۔ سڑکوں کو دھویا گیا۔ اس وقت کہا جا رہا ہے جی فنیل کی گولیاں ڈال کر اور کے گلاب سے سڑکیں دھوئی گئی ہیں۔ شاید دھوئی بھی گئی ہوں، سڑکیں دھونی چاہیے تھی، وہ دھل گئی ہیں۔ ابھی شاید ہم لوگ یہ جو ہے نا وہ ایک ٹویٹر پر یہ مہم دیکھ رہے ہیں، یہ فکرے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کر کے دھوئی گئی ہیں، سڑکیں دھوئی گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صفائی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو اس میں بتانے والی آپ کو بات ہے، مریم نواز نے اس پورے کے پورے جو اس مہم کو خود مانیٹر کیا۔ وہ عید کے دنوں میں انہوں نے چھٹی نہیں کی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، جن نمونے بچوں کے ساتھ عید نہیں منائی فیملی کے، بلکہ انہوں نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر اپنے کولیگز کے ساتھ اور ان ورکروں کے ساتھ عید منائی، لمحہ بلمحہ ان سے باخبر رہی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا رہا بنسبت ظاہر ہے دوسرے صوبوں اور ملک کے دوسرے حصوں کی بنسبت۔ یہاں پر جو اینڈ میں مریم نواز کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ اگر ورکرز نے اپنی طرف سے بیسٹ دیا ہے، کہ ورکرز نے اپنی طرف سے بیسٹ دیا ہے، جو یہ کام کرنے والے لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ صفائی ٹائم پر ہوئی، اور صفائی کرنے کے بعد کسی جگہ پہ ظاہر ہے کوئی گندگی آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو مریم نواز نے بیٹی ہوتے ہوئے، بہن ہوتے ہوئے، صوبے کی ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہوئے، وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا پورا احساس کیا، اور 1 مہینے کی تنخواہیں جو ہیں، یہ ہمارے تک جو خبر پہنچ رہی ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہیں جو ہیں وہ مریم نواز نے ورکروں کو ایکسٹرا دے دی ہیں۔ جو آپ کی 12 تنخواہیں بنتی ہیں، اس سال ان کو 13 تنخواہیں ملیں گی۔ ایک تنخواہ جو ہے تمام ان ورکروں کو جنہوں نے اس صفائی مہم میں حصہ لیا ہے ان کو بونس کے طور پر جو ہے وہ تنخواہیں دی ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنا خوبصورت قدم ہے کہ اس سے حوصلہ بھی بڑھے گا، اس سے ہمت بھی بڑھے گی، اور اس سے ایسا لگے گا کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، ان کا جو باس ہے، ان کا جو وزیر اعلیٰ کا صوبہ ہے، ان کی جو بہن ہے، ان کی جو ماں ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بس وہ آپ نے یہ سنا تھا نا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو تنخواہ مل جانی چاہیے، تو یہاں پر بونس تنخواہ مل رہی ہے، صفائی کی اور اس کی بونس تنخواہ مل رہی ہے۔
آپ دیکھیے گا کہ یہ صوبہ 5 سال کے بعد پاکستان میں ایک بڑا منفرد، پہلے بھی منفرد حیثیت رکھ لیا لیکن آگے بھی جا کے منفرد حیثیت رکھے گا. لیکن دوسری طرف اس کے مقابلے میں وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے؟ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے جو کیا وہ آپ نے سارا دن سوشل میڈیا پر دیکھ لیا. کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کیا کیا آپ کی نظر میں؟ جی کے پی کے وزیر اعلیٰ نے اس قسم کی ہم نے نہ کوئی نیوز دیکھی، حالانکہ وہ اربوں روپے لگاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر، لیکن ان کا جو سوشل میڈیا لگا ہوا تھا وہ لگا ہوا تھا کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارا وزیر اعظم صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف دورے پر گئے تھے وہ دورہ ناکام ہوا ہے، اور ان کو مختلف طریقوں سے گھما پھرا کر اس دورے کو ناکام کرنے کی ثابت کر رہے تھے. یہ ان کا پورا سوشل میڈیا کر رہا تھا. لیکن اگر اس صوبے میں بھی اس قسم کی کوئی مہم چلائی جاتی کہ وہ صفائی کی مہم کوئی چلتی، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کے پی کے اتنا صاف صوبہ ہے کہ وہاں پر صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ مذہبی جو رجحان ہے وہاں کے پی کے میں ہے، تو سب سے زیادہ جو ہے اگر دیکھا جائے اسی لحاظ سے تو قربانی بھی وہاں پہ ہوئی ہوگی. تو قربانی کے بعد جو گند ہے وہ اٹھانے کے لیے اگر دیکھا جائے تو پنجاب لیول کی صفائی کی مہم چلنی تھی، لیکن ہم نے وہاں پر کوئی نہیں دیکھی. ہم نے خبروں میں نہیں، ہم نے سوشل میڈیا پہ نہیں، ہم نے کسی جگہ پر نہیں دیکھا کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ کسی جگہ پہ اس چیز کے لیے باہر نکلے ہیں، انہوں نے انسپیکشن کی ہے، وہ کوئی اجلاس کر رہے ہیں، وہ بونس دے رہے ہیں، اپنے ورکروں کی حوصلہ ہمت افزائی کر رہے ہیں. ان کے وزراء جیسے پنجاب میں ذیشان ملک صاحب، ذیشان رفیق صاحب وزیر بلدیات جو ہیں، خصوصی جو وزیر ہیں، جو مشیر ہیں ذیشان ملک صاحب، ہم نے دیکھا وہ سڑکوں پہ گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے. لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی کے پی کے میں گھومتا ہوا نظر نہیں آیا. تو وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ وہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ گنڈا پور پر ایک بہت بڑا پریشر تھا. گنڈا پور پر اس بات کا پریشر تھا کہ کسی بھی طرح سے جو اس پر الزام لگ رہے ہیں، جو حقیقت بھی لگ رہی ہے کسی حد تک کہ گنڈا پور جو وہ عمران خان کا کم، اور جو اس پر الزام لگا رہے ہیں اس کے دوست، اس کی پارٹی کے دوسرے جو کولیگز ہیں کہ وہ ان کا بندہ ہے. اب ان کا بندہ کن کا ہے؟ جن کے ہاں افطاری کرنے گئے تھے، وہ سمجھ گیا نا تسی مطلب کہ اب یہ پریشر جو تھا نا گنڈا پور پہ، کہ گنڈا پور جو ہے وہ عمران خان نے اس کو وزیر اعلیٰ بنوایا ہے، لیکن اس پہ جو چھاپ لگ رہی ہے وہ ان کا بندہ ہے، بھائی لوگوں کا بندہ ہے، ان کی سائڈ پہ گھیرا ہے. عمران خان کو چھڑوانے کے لیے، عمران خان کے لیے جیل سے نکلوانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا. اس کا توڑ نکلوانے کے لیے، اس کا توڑ نکالنے کے لیے گنڈا پور جو ہے کافی دنوں سے شور کر رہا تھا. تو وہاں پہ ایک گریڈ اسٹیشن میں پہنچ گیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے گریڈ اسٹیشن میں بدماشی سے جو بجلی بند تھی، ظاہر ہے ایک ٹائم ٹیبل چل رہا ہو تو اس کے مطابق جن علاقوں کی بجلی بند تھی وہ اٹھا کر پوری کی پوری جو بجلی ہے وہ آن کر دی. اچھا، وہ بجلی جب انہوں نے آن کر دی تو آن کرنے کے بعد اس پہ انہوں نے ساتھ میں وہاں پہ کھڑے ہو کر شہباز شریف کو دھمکی بھی لگا دی کہ میں تمہیں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے میرے صوبے کی بجلی کو 24 گھنٹے نہ دی اور ہم سے بل کوئی نہیں پوچھنا، پرانے واجبات ہم سے کوئی نہیں پوچھنے، پیسے ہم سے کوئی نہیں پوچھنے، 24 گھنٹے میں بجلی چاہیے، کیونکہ پوری ہلہ زوری کر رہے ہیں وہ کہ جو چوری ہے نا وہ ٹکامی کر کے ہو. کے پی کے لوگوں کو وہ ایک رستے پہ لگا رہے ہیں کہ چوری بجلی استعمال کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ہم بل کوئی نہیں دیں گے لیکن بجلی ہمیں 24 گھنٹے چاہیے. تو انہوں نے آج یہ جو رویہ اپنایا اور ساتھ میں کھڑا ہو کر وفاق کو دھمکی لگا کے آ گیا کہ میرا اگلا ہاتھ جو ہے وہ اس بٹن پر ہوگا جس بٹن کے دبانے سے پورے پاکستان کی بجلی بند ہو جائے گی، اور پھر تم جانو اور پاکستان جانو، ہم کے پی کے والے تمہیں بجلی نہیں دیں گے. یہ رویہ لے کر جب آپ چلیں گے، ایسا رویہ تو ہندوستان کا یا افغانستان کا ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے کہ وہ ہمارا پانی بند کر دیتے ہیں. کیا کرتا ہے انڈیا؟ یہی کرتا ہے نا کہ جب دل کرتا ہے ان کا، ہمارے جو 4-5 دریا انڈیا کی طرف سے آتے ہیں اس کا پانی بند کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کھیتوں کو پانی لگنا ہے، مویشیوں نے پانی پینا ہے. پانی ایک اہم چیز ہے، وہ ان کے پاس ایک ہتھیار ہے. اور انڈیا کے طرز پر چلتے ہوئے اس وقت اگر دیکھا جائے تو کے پی کے میں جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ یہ رویہ اختیار کر لیں کہ ہم بجلی بند کر دیں گے. ہندوستان ہمارا پانی بند کرتا تھا اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ہماری بجلی بند کریں گے. اس رویے کے ساتھ دیکھیں کرنے والا جو کام ہے، جو پریشر ہے اس پر یہ ہے کہ آپ اس وقت کے پی کے سے کوئی 2 سے 4 لاکھ بندہ لیں، ان کے کھانے پینے کا تمبو کناتے ساتھ لیں، وہ ویسے بھی یوز ٹو ہیں، آپ تمبو کناتے لیں اور اڈیالہ جیل کے باہر آ کر 2-2.5 لاکھ بندہ بٹھا دیں. گنڈا پور جب 2-2.5 لاکھ بندہ بٹھا دیں گے تو ایک بہت بڑا پریشر ہوگا حکومت پہ کہ عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا، ان کے کیس معاف کرنے پڑیں گے، انہیں NRO دینا پڑے گا. یہ چاہتی ہے پی ٹی آئی، لیکن یہ تو وہ کر نہیں سکتا گنڈا پور. تو اس کے مقابلے میں یہ پریشر اتارنے کے لیے، یہ اپنے آپ اس کے اوپر جو چھاپ لگتی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا اس نے. اور جو نیا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ان چیزوں کو اس میں ڈال دے کہ لو جی بھجن میں نے اس میں مطلب میں نے اپنا جو ہے وہ کام کر دیا. جو چائنا والی ہم بات کر رہے تھے،
چائنا میں دیکھیں اس وقت ایک اخبار جو کہ بالکل بھی نہیں تھا، اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، تو وہ اخبار جو ہے وہ چھپنا بند ہو گیا. بھئی کوئی پڑھتا ہی نہیں، کوئی خریدتا ہی نہیں ہے، تو اخبار نے چھپنا کہاں ہے؟ اب وہ صرف آن لائن تک محدود ہو گیا. اب ایک ایسا اخبار جس کے پاس بجٹ نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو اگر انہوں نے اس لیے بند کر دیا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، تو اگر ان کو کوئی 2 4 10 15 20 ہزار ڈالر دے دے گا تو ان سے آپ جس قسم کی مرضی سٹوری چھپوا لیں. اور پھر اس اخبار میں ایک ہندوستانی عورت بھی کام کرتی ہیں جو ان کے بالکل بڑی ٹاپ پر ہیں، تو وہ تو اور بھی پاکستان کے خلاف مواد چھاپنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہوں گی. اس میں مواد یہ چھاپا گیا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف صاحب چائنا گئے ہیں، ان کا جو دورہ ہے وہ ناکام ثابت ہوا ہے. اور ساتھ میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ چائنیز حکومت کہہ رہی ہے. تو پھر چائنا کی وزارت خارجہ جو ہے وہ سامنے آئے گی. انہوں نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے آنے سے اور چیف آف آرمی سٹاف آنے سے ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں اور مضبوطی آئی ہے. ہم نے بہت سارے جو مل کر منصوبے فیوچر میں ہم نے کرنے ہیں. ہمارے تعلقات بہت تگڑے ہوئے ہیں، اور جتنا پروپوگنڈا پھیلایا جا رہا ہے یہ تمام کا پروپوگنڈا ہے. اس کو سوائے پروپوگنڈے کے آپ کچھ نہ سوچیں اس کے بارے، نہ اس کے بارے میں کچھ کہیں، کیونکہ ہمارا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور ایسے اخبار جن کے پاس اپنا پرنٹ چھاپنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ آن لائن چلتے ہیں، امریکہ سے چلتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ اخبار جس لیے یوز ہوتے ہیں، تو اس کو چائنیز میڈیا نے اور اس کے جو چائنیز وزارت خارجہ ہے انہوں نے اس کو بڑی پوری طرح سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہمارا دورہ بہت کامیاب رہا ہے، اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے جو اس اخبار میں چھاپی جا رہی ہے. لیکن مجھے تحریک انصاف کی سمجھ نہیں آتی، کیا تحریک انصاف کسی دوسرے ملک کی جماعت تو نہیں ہے؟ اسی ملک کی جماعت ہے. اس ملک کا اگر چائنا سے کاروبار بزنس اچھا ہوگا تو اس ملک کا ہی فائدہ ہوگا نا. اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہاں ان طاقتوں کا ہو سکتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ ناکام ہو جائے، پاکستان میں غربت، افلاس، جاہلیت اور بھوک ننگ ہو، تاکہ عمران خان صاحب کہہ سکے کہ میں پہلے سے کہتا تھا کہ یہ لوگ ملک برباد کر دیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں بجلی کی قیمتوں میں اگر وہ اضافہ ہوا ہے تو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے. آگے جا کے ڈیفینیٹ بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی. یہاں پہ آٹا سستا ہوا ہے، یہاں پہ روٹی سستی ہوئی ہے، یہاں پر چینی سستی ہوئی ہے، یہاں پر میٹ سستا ہوا ہے، یہاں پر سبزیاں سستی ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں کسی بھی طرح سے وارہ نہیں کھاتی. تو پی ٹی آئی کی جو ٹوٹل چائنا کے بارے میں اس سے پہلے وہ جو یہ تحریک جو پاکستان کے اندر اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں دوسرے ممالک سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور جو سرمایہ کاری کی کونسل ہے اس کے پیچھے بھی پی ٹی آئی ہاتھ جوڑ کے پڑی ہوئی ہے، ہاتھ کہتے ہیں نا کہ بن کے پئی ہوئی ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے نقصان صرف پاکستان کے مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، پاکستان کے ہر رہنے والے شہری کا ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ نو یہ رویہ، اس قسم کا رویہ اختیار کرنے سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف وہ بچ جائیں گے اور صرف خاص لوگ ہی مر جائیں گے. جب سیلاب آتا ہے، جب کوئی قحط آتا ہے، جب بجلی جاتی ہے، تو گلی کے ہر گلی محلے میں گھر جو اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ فلاں گھر کی چلی گئی اور فلاں گھر کی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پاکستان تحریک انصاف والے ہوش کے ناخن لے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کریں. اور مریم نواز کی یہ جو صفائی والی مہم ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور مریم نواز نے جو ورکر ہیں ان کو 1 مہینے کی سیلری جو ہے وہ گفٹ کر دی ہے، ایکسٹرا دے دی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ ضرور کمنٹ کریں. بہت شکریہ، خدا حافظ.